کیا پیٹرول اور ڈیزل آئل کی ہوگی چھٹی؟ کیا پانی سے چلنے والی گاڑیاں بنائی جا چکی ہیں؟ آخر کیا ہے یہ ہائیڈروجن کار؟ ناظرین، اس وقت پوری دنیا ماحولیاتی آلودگی سے پریشان ہے اور اس فضائی آلودگی کے اضافہ میں ایک بڑا ہاتھ گاڑیوں کا بھی ہے۔ گاڑیاں بر وقت کئی طرح سے ماحول کو آلودہ کر رہی ہیں۔ دھواں فضائی آلودگی میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ شور کی آلودگی، گرین ہاؤس ایفیکٹ پر اثر اور پھر اس کے ماحول کے ٹمپریچر پر اثرات، سموگ میں اضافہ اور نہ جانے کون کون سے مسائل۔ ناظرین، یہ تو وہ مسائل ہیں جو انسانوں کو درپیش ہیں۔ اس کے علاوہ جنگلی حیات اور جانور بھی کئی مسائل سے دوچار ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کورونا میں جب سڑکوں پر گاڑیوں کا شور اور رش کم ہوا تو کچھ ایسے جانوروں کے سامنے آنے کے بھی واقعات ہوئے جو عام حالات میں نظر نہیں آتے۔ کہا جاتا ہے کہ انہی دنوں میں بڑے عرصے کے بعد لوگوں نے دور سے ماؤنٹ ایورسٹ کو بھی دیکھا، جو پہلے فضائی آلودگی کی وجہ سے نظر نہیں آتی تھی۔ خیر، یہ سب تو ہو گئے مسائل۔ شاید اب گاڑیوں سے پیدا ہونے والی آلودگی کا حل نکالا جا چکا ہے، کیونکہ کچھ کمپنیز نے اس آلودگی سے جان چھڑانے کے لیے پانی سے چلنے والی مطلب ہائیڈروجن کار کو ڈیزائن کر لیا ہے۔ ٹویوٹا نے ایک ایسا انجن ڈیزائن کر لیا ہے جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی بجائے پانی کے بخارات کو ہوا میں بکھیرے گا اور اس بائی پروڈکٹ کو آپ پی بھی سکتے ہیں۔ اور اگر اس کی ایفیشنسی کی بات کریں تو یہ باقی گاڑیوں سے 2 گنا زیادہ ایفیشنٹ ہوگی۔ اس کا انجن ایک ریفل میں 650 کلومیٹر کا سفر طے کرے گا، یعنی 5 منٹ کے ریفل کے بعد آپ 650 کلومیٹر کا فاصلہ بغیر کسی جھجک کے طے کر سکتے ہیں۔ یہ انجن ٹیسلا کی الیکٹرک گاڑیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ اگر ہم ٹیسلا کی بات کریں تو ایک کمپلیٹ چارج کرنے میں اسے کم سے کم 1 دن لگ جاتا ہے اور اس میں بھی وہ صرف 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹویوٹا نے یہ سب اس لیے کیا ہوگا کہ ماحول کی آلودگی کو کنٹرول کیا جائے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں تو ٹویوٹا 2005 سے 2015 تک سب سے زیادہ سیلنگ کرنے والی کمپنی تھی اور اس نشہ میں اس نے اپنے ٹیل پائپ کو کبھی سدھارنے کا سوچا ہی نہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ بات US انوائرمنٹ پروٹیکشن کے پاس گئی تو انہوں نے ٹویوٹا سے اس کی ڈیٹیل میں انویسٹیگیشن کی رپورٹ مانگی اور ٹویوٹا اسے ایکسپلین کرنے میں ناکام رہا اور US گورنمنٹ نے اس پر کلین ایئر ایکٹ کو وائلیٹ کرنے کے چارجز لگا دیے اور کاربن ایمیشن کے جرم میں انہیں $180 ملین کا جرمانہ بھی کیا اور اگلے 2 سالوں میں ہی اس کے شیئر بالکل گر گئے اور پھر 2020 میں کورونا آ گیا اور تمام آٹو موبائل کمپنیز نے ماحول کو سیریسلی لینا شروع کر دیا اور پھر ٹویوٹا نے انوویشن اور ڈیوریبلٹی والے ہائیڈروجن انجن بنانے پر فوکس کرنا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے یاماہا کے ساتھ کولیبریٹ کیا اور بیانڈ زیرو کمپین پر ایک انجن تیار کیا۔ اب یہ بیانڈ زیرو انجن کیا ہے؟ یہ ایک ایسا انجن ہوتا ہے جو کسی بھی قسم کی کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایمٹ نہیں کرتا اور اس طرح انہوں نے ایک ہائیڈروجن کمبسشن انجن بنایا۔ لیکن آپ کو سب سے حیرانگی کی بات بتائیں تو ہائیڈروجن انجن فیول بنانے کا آئیڈیا ٹویوٹا کا تھا ہی نہیں۔ اگر ہم ہائیڈروجن انجن کی بات کریں تو ایک سوئس انجینئر تھے جن کا نام تھا فرینکوس آئزک ڈیوس۔ فرینکوس ایک دن کینن فائر کر رہے تھے، یہ ایک آرمی کے انجینئر تھے اور انہیں اچانک خیال آیا کہ کیوں نہ انجن کے پسٹن کو بھاپ کی بجائے کسی ایکسپلوسیو مٹیریل سے پاور کیا جائے۔ تو انہوں نے ایک پریمیٹیو انجن تیار کیا اور اسے ایک چھوٹے سے غبارے میں ہائیڈروجن گیس بھر کر اگنائٹ کیا جاتا تھا، لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا کہ اسے ہر بار مینولی اگنائٹ کرنا پڑتا تھا اور اس میں بھی وہ صرف 6 میٹر کا فاصلہ طے کرتا تھا، اسی لیے اس انجن کو اگنور کر دیا گیا۔ 1860 میں اسی انجن میں تھوڑی سی تبدیلیاں کر دی گئیں اور بیلجین کے ایک انجینئر لینار نے الیکٹرولیسس پر چلنے والی پہلی ہائیڈروجن کار بنا لی جسے ہائپو موبائل کا نام دیا گیا۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ الیکٹرولیسس کیا ہے۔ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں الیکٹریکل پاور سے پانی کی بریک ڈاؤن کی جاتی ہے، یعنی بجلی سے پانی کو توڑا جاتا ہے۔ اب کیونکہ اس پروسیس کے لیے الیکٹریسٹی لگتی ہے
जो फॉसल फ्यूल से आती है, इसीलिए तमाम फॉसल फ्यूल पर शिफ्ट हो गए और इस तरह दो तरह के फॉसल फ्यूल पर चलने वाले इंजन दरियाफ्त हुए, डीजल और पेट्रोल ऑयल, और हाइड्रोजन इंजन का कॉन्सेप्ट एक थ्योरी ही बनकर रह गया। फिर 1966 में जनरल मोटर कंपनी ने रॉकेट फ्यूल टेक्नोलॉजी को नॉर्मल कार्स में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपोलो मिशन के क्रायोजेनिक हाइड्रोजन टैंक से इंस्पायर होकर पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार बनाई, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन वैन रखा गया। लेकिन यह कार एक चलता फिरता हाइड्रोजन बॉम्ब थी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गैस के सिलेंडर थे और ये एक डेडली कॉम्बिनेशन था, क्योंकि ये दोनों गैसेस हाईली फ्लेमेबल हैं। और इसी वजह से एक दिन इस कार में चेकिंग के दौरान ब्लास्ट और इसके टुकड़े आधा किलोमीटर से भी दूर जाके गिरे, इसीलिए इस गाड़ी को मार्केट में आना ही नसीब नहीं हुआ। अब टोयोटा ने हाइड्रोजन कार पर काम करने का सोचा और उन्होंने इसी कार के एक एक फॉल्ट पर काबू करने का सोचा और उन्होंने इसे शुरू किया सेफ्टी से। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन लीक्स पर काबू पाने का सोचा। इस कार में हाइड्रोजन टैंक एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील के थे, जिनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ब्लास्ट का खतरा रहता है। टोयोटा ने इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कार्बन फाइबर के टैंक बनाए। एक तो ये लाइट वेट होते हैं और दूसरा इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। यही वजह है कि ये 10,000 पास्कल का प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं, जबकि वो टैंक सिर्फ 3,000 पास्कल का प्रेशर बर्दाश्त कर सकते थे। अब बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी की। नॉर्मल कार इंजन में 4 पार्ट्स में एनर्जी जनरेट होती है। पहले एयर और फ्यूल को एक टैंक में मिक्स किया जाता है, दूसरा पिस्टन ऊपर की तरफ इसे कंप्रेस करता है, तीसरा स्पार्क प्लग इग्निशन देता है और चौथा कंबस्शन के बाद फ्यूल से निकली एग्जॉस्ट रिलीज होती है। लेकिन टोयोटा की मास्टर तरकीब ये थी कि उन्होंने नॉर्मल इंजन में हवा और हाइड्रोजन को पंप करके कंप्रेस करना शुरू कर दिया और बाकी का प्रोसेस बिल्कुल सेम रखा। इसी वजह से जहां बाकी इंजन की एफिशिएंसी 20% होती है, इस इंजन की एफिशिएंसी 40 से 50% होगी, क्योंकि अगर 5 लीटर डीजल 45 मेगा जूल एनर्जी देता है तो वहां 5 लीटर हाइड्रोजन 120 मेगा जूल एनर्जी देगा। अब मसला था हाइड्रोजन गैस की ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि ये हाईली फ्लेमेबल गैसेज हैं। इस मसले को हल करने के लिए IEE स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग जापान की यूनिवर्सिटी ने ऐसे फोटो इलेक्ट्रॉन सेल बनाए हैं जो फोटो इलेक्ट्रोलिसिस से H2 जनरेट करते हैं। ये सेल सूरज की रोशनी की अलग अलग वेव्स को इस्तेमाल करके H2 और O2 अलग अलग करेंगे। अब बात करते हैं करीबन 10 साल पहले की। पाकिस्तान में भी एक इंजीनियर आगा वकार, जिन्होंने दावा किया था कि वो 100% पानी पर चलने वाली गाड़ी का मॉडल बना चुके हैं। उन्हें काफी टॉक शो में भी बुलाया गया। ARY के प्रोग्राम सरेआम में उन्होंने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया, लेकिन शायद हुकूमत ने उसे इनकरेज नहीं किया, वरना शायद लोग आज पेट्रोल का रोना ना रो रहे होते। अब देखना यह है कि क्या हाइड्रोजन कार फ्यूल कार्स को रिप्लेस करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जैसे जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन और टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंसानों को अब इसे सीरियस ही लेना पड़ेगा। इस तरह की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरी तहकीक के साथ।